جی السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر عمیر۔ اگر آپ ریسرچ سیکھنا چاہتے ہیں اور آپ نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ میں ریسرچ رائٹنگ کروں گا، میں ریسرچ پیپر لکھوں گا، تو یہ جو پلیٹ فارم ہے یہ بیسٹ پلیٹ فارم ہے۔ ہم آپ کو کچھ ہی دنوں کے اندر اگر آپ ہمارے ساتھ جڑے رہتے ہیں تو یقین جانیے ہم آپ کو ریسرچ کا بادشاہ بنا دیں گے، کنگ بنا دیں گے اگر آپ ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ تو بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ امپلائیز کی پرفارمنس کو جج کرنا چاہتا ہے کہ ان کی پرفارمنس کیسی ہے، تو یہ اس کا فوکس ہے۔ اس فوکس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کا یہ ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے جس کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں، جو آپ تلاش کرنا چاہتے ہیں، جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں، دیٹ از کالڈ ڈیپینڈنٹ ویریبل۔ اب یہ ایک اکیلا جج نہیں کر سکتا جب تک اس کے ساتھ ڈیفرنٹ ویریبلز نہ ہوں، ان کو بولتے ہیں انڈیپینڈنٹ ویریبل، جس کی وجہ سے ڈی وی کے اندر، ڈیپینڈنٹ ویریبل کے اندر جو فرق آتا ہے، جو اس کے اندر انفلوئنس آتا ہے، جو ایفیکٹ آتا ہے، جو امپیکٹ آتا ہے، اس کو کیسے میئر کیا جاتا ہے، اور پھر یہ کنسٹرکٹ کس چیز کا نام ہے، اور پھر یہ ہائر آرڈر کنسٹرکٹ کیا چیز ہوتی ہے، لوئر آرڈر کنسٹرکٹ کیا کس کو کہتے ہیں، یہ لیٹنٹ ویریبل کیا ہوتا ہے، یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کو آج ہم کور کریں گے، اور آپ کو باقاعدہ یہ گارنٹی دیتے ہیں کہ اگر آپ نے پورا لیکچر سنا تو انشاءاللہ آپ کو یہ ویریبل والا کانسیپٹ جو ہے یہ 100% سمجھ آ جائے گا۔ تو آئیے آپ کو پوری اس کی ہم ڈیٹیل سمجھاتے ہیں۔ ہم یہ آج سیکھ رہے ہیں کہ آپ ریسرچ پیپر رائٹنگ کیسے کریں گے، اور اس کا جو ہم نے ٹائٹل جو لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ ریسرچ پیپر رائٹنگ ود اے آئی کی مدد سے بھی ہم آپ کو سکھائیں گے کہ کیسے کریں گے۔ اس کا اوورال ٹائٹل ہے۔ آج تو شاید اے آئی کی ضرورت نہ پڑے، لیکن پھر آنے والے ٹائم پہ ہم یہ ضرور ڈسکس کریں گے کہ آپ کیسے آگے موو کریں گے۔ تو سب سے پہلے یہ کانسیپٹ آپ کو سمجھنا ضروری ہے کہ کنسٹرکٹ کس کو کہتے ہیں۔ جب پوری ریسرچ کا جو محور ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کوئی ڈیسیشن پہ پہنچتے ہو، جب کنکلوژن آپ نے نکالنا ہوتا ہے، تو پھر کوئی نقطہ ہوتا ہے جس کو آپ نے میئر کرنا ہوتا ہے، جس کو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے، تو اس کو بولتے ہیں کنسٹرکٹ۔ یعنی آپ کا جو مین آئیڈیا ہے، جو فوکس آف اسٹڈی ہے، وہ ہوگا کیا۔ تو اگر ہم اس کی تھوڑی سی ڈیفینیشن دیکھیں، کنسٹرکٹ از این ایبسٹریکٹ theoretical concept that cannot usually measured directly. Researchers measure construct through multiple questions or indicators. تو construct جو بھی آپ کا آئیڈیا ہوتا ہے تو اس کو ہم اوورآل کہتے ہیں کہ یہ جیسے اگزامپل میں بھی دیا ہوا ہے کہ جیسے موٹیویشن ہے، اب موٹیویشن کو میئر کیسے کریں گے؟ لیڈرشپ، ایموشنل انٹیلیجنس، جاب سیٹسفیکشن، سروس کوالٹی، یہ کنسٹرکٹ ہیں، یہ مین آئیڈیا ہے۔ ہم نے ایک جنرل آئیڈیا سوچا، لیکن اب ان کو کسی طرح میئر کرنا ہے، ہم نے اس کو چیک کرنا ہے۔ ہم جب تک لوگوں سے سوال نہیں پوچھیں گے تو آپ کو موٹیویشن کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ تو جو مین فوکس ہوتا ہے، جو مین آئیڈیا ہوتا ہے، اس کو ہم بولتے ہیں کہ وہ ایک کنسٹرکٹ ہوتا ہے جس کی ابھی کوئی شکل نہیں بنی اور اس کو ابھی ٹیسٹ نہیں کیا، تو ہم اس کو پراپر کس طرح آگے سمجھ سکتے ہیں۔ تو یوں سمجھیں کہ جیسے ابھی میں نے جیسے آپ کو کہا کہ سمپل وے میں یہ کہیں گے کہ کنسٹرکٹ تو ایک بگ آئیڈیا ہوتا ہے، اور اس کو ہم کسی آئیڈیا کو جب میئر کرتے ہیں تھرو کوشچنر، اس کو میئر کیا جاتا ہے، تو اس کو بولتے ہیں ویریبل۔ تو جیسے آپ دیکھیں یہاں ہم نے پوری اس کی ایک کیا کہنا چاہیے کہ اس کو ہم نے کنسٹرکٹ، یہ اوورآل جیسے موٹیویشن ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کنسٹرکٹ ہے، اور اس کے مختلف یہ والے اینگل ہیں۔ یوں سمجھیں کہ جیسے اس کنسٹرکٹ کے یہ انڈیکیٹرز ہیں، ان انڈیکیٹرز کی وجہ سے یہ کنسٹرکٹ سمجھ آئے گا۔ جیسے اگر ہم موٹیویشن چیک کرنا چاہتے ہیں تو ہم گول اورینٹیشن ایک کوشچنر یہ پوچھیں گے، پرسسٹنس پوچھیں گے، ایفرٹس پوچھیں گے، جیسے دی اماؤنٹ آف انرجی اینڈ ہارڈ ورک انویسٹڈ ان دی ٹاسک، کہ کتنی آپ نے اس کے اوپر محنت کی۔ تو یہ جتنے کویشچنز ہم پوچھیں گے، ان کویشچنز کا کوئی آنسر دے گا، کوئی اس کو کہے گا کہ یس آئی ایم ایگری، کوئی کہے گا اسٹرانگلی ایگری، کوئی کہے گا آئی ایم ناٹ ایگری، کوئی ڈس ایگری کہے گا۔
تو جو آنسر بنیں گے ان آنسرز کی بنیاد کے اوپر آپ اس کنسٹرکٹ کو میئر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، ان نمبرز ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کنسٹرکٹ کی جو اوور آل ویلیو ہے وہ کیسی ہے. پھر آپ جب اس کا انالیسس کریں گے تب آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ موٹیویشن اگر لیٹ سے اگر 10 اگر ہم نمبر دیں، اگر ہم کسی کو کہیں کہ وہ ہائیلی موٹیویٹڈ ہے یا وہ ناٹ موٹیویٹڈ ہے، تو اس کے بارے میں ڈیسیجن تبھی کریں گے جب ہمارے پاس اس کے ڈفرینٹ ویریبلز ہوں گے یا ڈفرینٹ انڈیکیٹرز ہوں گے. اس کی ڈیٹیل آگے دیکھتے ہیں کہ وہ ہے کیا ہے تاکہ آپ کو مزید اس کی سمجھ آئے. تو جیسے آپ دیکھیں کہ یہاں پہ اس کو ہم نے 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے. یہ عام طور پہ پوچھے جانے والے کویشچنز ہوتے ہیں کہ جی اوورآل جو کنسٹرکٹ ہے اس کو ہم اگر کہیں ٹیکنیکل لینگویج میں تو اس کو کہا جاتا ہے ہائر آرڈر کنسٹرکٹ. ہائر آرڈر کنسٹرکٹ اسے اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے آگے جو ہے وہ مختلف طرح کی ڈائمنشنز ہوتی ہیں. یعنی کسٹمر سیٹسفیکشن اگر چیک کرنی ہے آپ نے تو کسٹمر سیٹسفیکشن کو بھی آگے 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے. جیسے اس کی سروس کوالٹی، اب کسٹمر بتائے گا کہ سروس کوالٹی کیسی تھی، پروڈکٹ کی کوالٹی کے بارے میں بتائے گا، اور پرسیوڈ ویلیو کیا وہ سوچتا تھا جب وہ ادھر آیا تھا اس پروڈکٹ کو لینے کے لیے. تو اس کے جو مین 3 جو پورشن ہم نے کیے اس کو ہم نے کہا کہ یہ ڈائمنشنز ہیں اور اس کو لوئر آرڈر کنسٹرکٹ بھی کہتے ہیں. اور پھر ان کے جو کویشچنر ہیں یعنی سروس کوالٹی کو کیسے میئر کریں گے، انڈیکیٹرز ہوتے ہیں، جو سوال پوچھے جاتے ہیں ان کو انڈیکیٹرز کہتے ہیں. اور جو اوورآل ہم نے اس کا حصہ پارٹ کیا اس کو ڈائمنشن کہیں گے، اور ان سب کو ملا کے ہم کہیں گے کہ یہ ہائر آرڈر کنسٹرکٹ ہے. تو یوں سمجھیں کہ جیسے یہ کنسٹرکٹ کو اگر ہم پڑھیں تو ہائر آرڈر کنسٹرکٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ اوورآل ایک آئیڈیا ہے، اس کو اگر ہم آگے اس کی ڈائمنشن میں کنورٹ کریں اس کو لوئر آرڈر کنسٹرکٹ کہتے ہیں. اور اگر ایک ایک سوال کو اگر کاؤنٹ کریں تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کے انڈیکیٹرز ہیں. اسی طرح آگے جب بڑھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ویریبل پھر کیا چیز ہوتی ہے. جی ویریبل کے بارے میں بتایا تو ویریبل از اینی تھنگ دیٹ کین چینج اور ویری فرام پرسن ٹو پرسن اور سچویشن ٹو سچویشن. جیسے آپ دیکھیں ایج جو ہے وہ ہر شخص کی ظاہر ہے ایج میں ڈفرنس ہوتا ہے. کسی کی ایج جو ہے 51 ایئرز ہے، کسی کی ایج 39 ایئرز ہے. تو ایج ہر بندے کی چینج ہوتی ہے سچویشن ٹو سچویشن. جیسے موٹیویشن جو ہے وہ چینج ہوتی ہے، سیلری ہر شخص کی ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو یہ ویریبل ہے. یہ ویری کا مطلب اپ اینڈ ڈاؤن اس کا ہے. تو یہ ویری کرتا ہے، کسی کے بھی یہ کانسٹنٹ نہیں رہتا. ہر ویریبل یا ہر جو آپ جس کو میئر کرنے جا رہے ہیں تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ چینج ہوتا ہے، ویری ہوتا ہے فرام پرسن ٹو پرسن، سچویشن ٹو سچویشن. جیسے لیڈرشپ ہے تو لیڈرشپ بھی اسی طرح ہی موو ہوتی ہے اپ ڈاؤن میں، مڈل میں. دیز ویریبلس کین ہیو ڈفرنٹ ویلیو. فار ایگزامپل سیلری جو ہے 50,000 سے 1,00,000 روپیہ، یہ اس کی موٹیویشن بھی اس طرح ہی، کسی کی موٹیویشن لو ہے، کسی کی میڈیم ہے، کسی کی ہائی ہے. تو ویریبل جو ہے یہ چینج ہوتا ہے، ویری کرتا ہے پرسن ٹو پرسن اور سچویشن ٹو سچویشن. اس کو بولتے ہیں ویریبل. اب ایک لفظ ہے لیٹنٹ ویریبل. یہ بہت زیادہ یوز ہوگا جب آپ سمارٹ پی ایل ایس پڑھیں گے. تو لیٹنٹ ویریبل کس کو کہتے ہیں؟ لیٹنٹ ویریبل کا مطلب یہ ہے کہ جیسے یہ ایک لیٹنٹ ویریبل ہے، یہ خود سے کچھ نہیں کرتا، اس کا خود سے کوئی مطلب نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ یہ انڈیکیٹرز نہیں ملتے، جب تک سوال نہیں. اب خالی اگر موٹیویشن کہیں تو موٹیویشن تو ایک لیٹنٹ ویریبل ہے. جیسے لیڈرشپ ہے تو لیڈرشپ ایک لیٹنٹ ویریبل ہے. جب تک ہم اس کو میئر نہیں کر لیتے، جب تک ان کو ہم انڈیکیٹرز میں شفٹ نہیں کر دیتے، تو جتنے انڈیکیٹرز ہوتے ہیں، جتنے سوال ہوتے ہیں، وہ اس لیٹنٹ ویریبل کو میئر کرتے ہیں. تو خود سے یہ میئر نہیں ہوتا، تو اس کو کہیں گے لیٹنٹ ویریبل از اے ویریبل دیٹ کین ناٹ بی آبزروڈ اور میئر ڈائریکٹلی. خود سے نہیں، ڈائریکٹلی اسے کچھ نہیں کر سکتے ہم میئر. Instead, it is inferred from other observable variable known as indicator. جب تک indicators اس کے ساتھ نہیں ملتے تو تب تک اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. Which reflect or represent the underlying construct. تو یہ ایک کنسٹرکٹ ہے، یہ ایک لیٹنٹ ویریبل ہے جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے جب تک انڈیکیٹرز نہیں ملتے. تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ اکیلا کچھ نہیں کرتا. یہ اگر اس کا کسی سے ریلیشن شپ چیک کرنا ہو تو پھر اس کو ہم یا تو ہم
इंडिपेंडेंट का, जैसे डिपेंडेंट के साथ वेरिएबल का रिलेशनशिप चेक किया जाता है, एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ इन्फ्लुएंस चेक किया जाता है। तो लेटेंट वेरिएबल, हर एक वेरिएबल, चार अगर लेट्स से मोटिवेशन एक वेरिएबल है, एआई एक वेरिएबल है, या यूं समझें कि लीडरशिप एक वेरिएबल है, तो ये सब लेटेंट वेरिएबल्स हैं। और जब तक इसको हमने जब तक हमने इसको इंडिकेटर्स नहीं लगाएंगे तब तक इसकी कोई भी वैल्यू नहीं निकलेगी। सिर्फ मोटिवेशन लिखने से हम उसको सेस नहीं करते कि इसकी मोटिवेशन कैसी है, जब तक उसके बारे में सवाल नहीं पूछेंगे। जो सवाल पूछेंगे उसको इंडिकेटर्स कहते हैं। तो ये बड़ी सिंपल सी बात है। तो जैसे हम बात कर रहे थे, तो जो वेरिएबल्स हैं ये दो तरह के होते हैं। मेजरली इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। मिसाल क्या है? अभी मिसाल इसकी ये है, जैसे टेक्नोलॉजी यूजेज में इम्प्रूव एफिशिएंसी। भाई टेक्नोलॉजी का अगर इस्तेमाल करेंगे तो एफिशिएंसी जो है वो इम्प्रूव होगी। तो हम असल में एफिशिएंसी को चेक करना चाहते हैं। तो एफिशिएंसी जो है वो हमारा जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि टेक्नोलॉजी उसको इन्फ्लुएंस करता है। टेक्नोलॉजी उसमें पॉजिटिव, नेगेटिव, प्लस माइनस जो भी होगा टेक्नोलॉजी की वजह से होगा, तो उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसी तरह ही अगर हम कहें कि नंबर नेक्स्ट जो एग्जांपल है कि मोर एडवर्टाइजिंग में इंक्रीज सेल्स, कि जितनी हम एडवर्टाइजिंग करेंगे, जितनी मार्केटिंग करेंगे, उससे क्या हमारी सेल बढ़ती है। तो सेल जो है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसको हम ओवरऑल जज करना चाहते हैं, और एडवर्टाइजिंग जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। एडवर्टाइजिंग बढ़ाते रहेंगे तो सेल्स बढ़ती रहेगी। ये एक हमने जनरल असेसमेंट की। अगर आप इसे एम्पिरिकली टेस्ट करना चाहते हैं तो इसी आप हाइपोथेसिस को लिखेंगे और आपको ये बता देगा कि अभी हाँ वाकई एडवर्टाइजिंग जितने पैसे बढ़ाते जाएंगे, जितनी मेहनत करते जाएंगे, उतने आपके जो है वो सेल्स बढ़ती जाएगी। जैसे एक स्टूडेंट है, उसको हम कहते हैं भाई आप अगर 5 घंटे पढ़ो तो क्या आपके रिजल्ट्स पे फर्क पड़ता है? तो रिजल्ट जो है वो हमारा जो है उसे हम कहेंगे कि ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, और वो जो बच्चा मेहनत कर रहा है, हार्ड वर्किंग कर रहा है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसी तरह हम आपको आगे इसकी पूरी जो डिटेल है वो भी शेयर करते हैं कि जैसे डिपेंडेंट वेरिएबल, अगर इसकी हम थोड़ी सी डेफिनेशन देखें तो डिपेंडेंट वेरिएबल इज द आउटकम और रिजल्ट दैट चेंजेस बिकॉज ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये डिपेंडेंट वेरिएबल जो आपका फोकस होता है, जो आप स्टडी करना चाहते हो, उसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे मैंने शुरू में बात की थी कि अगर हम एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं तो भाई ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, बिकॉज एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस डिपेंड्स ऑन मोटिवेशन। तो हम मोटिवेशन के साथ चेक करना चाहते हैं कि उनकी मोटिवेशन अगर बढ़े तो क्या एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस बढ़ती है, तो इसको बोलेंगे एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसी तरह अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को देखें तो भाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे मोटिवेशन है। अब मोटिवेशन जो है वो क्या चीज है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज द वेरिएबल दैट इन्फ्लुएंसेस, प्रिडिक्ट्स और काजेज अ चेंज इन अनदर वेरिएबल। ये वो वजह है, ये वो रीजन है जिसकी वजह से परफॉर्मेंस बढ़ती है। तो ये काज, इसको काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी हम कहते हैं, आगे जाके आपको पता चलेगा। इट इज ए फैक्टर दैट द रिसर्चर बिलीव इट is responsible for producing an effect. Suppose we want to study, अगर हम ये देखना चाहते हैं does motivation improves employees performance, क्या वाकई उसकी परफॉर्मेंस बढ़ती है? तो हम इसमें कहेंगे कि मोटिवेशन जो है ये क्योंकि काज है, ये एक प्रिडिक्टर है या ये इन्फ्लुएंस करने वाला है, तो इसको हम कहेंगे ये इसका IV है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और परफॉर्मेंस जो है इसको बोलेंगे ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसको अगर हम इस तरह देखें, अगर इसकी हमें कोई इक्वेशन बनाएं तो यूं होगी कि मोटिवेशन जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बिकॉज मोटिवेशन इज एक्सपेक्टेड टू इन्फ्लुएंस एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस, उसकी वजह से ज़ाहिर परफॉर्मेंस उसकी चेंज होती है। तो सिंपल मीनिंग में क्या कहेंगे? द काज, प्रेडिक्टर और इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर। सिंपल फार्मूला इसका क्या है? मोटिवेशन की वजह से एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस बढ़ती है। तो मोटिवेशन भाई साहब हमारा हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। अब इसको अगर हम ये कहें कि अगर इसकी रियल लाइफ में कोई एग्जांपल भी आप बताएं तो हम आपको ये कहेंगे कि भाई यूं समझ लें जैसे एजुकेशन है, रियल लाइफ के अगर हम एग्जांपल लें,
تو اگر ہم ایجوکیشن سیکٹر سے اس کی اگزامپل لیں تو اسٹڈی آورس جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے، ایگزام کی پرفارمنس جو ہے ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے، مور اسٹڈی آورز میں امپروو ایگزام پرفارمنس، اگر اس کو ہم یہ ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ زیادہ پڑھنے سے کیا پرفارمنس بڑھتی ہے، تو پرفارمنس جو ہے اس کی ایگزام پرفارمنس جو ہے اس کو ڈی وی کہیں گے، اور جو اسٹڈی آورز ہیں اس کو ہم کہیں گے اسے بولیں گے انڈیپینڈنٹ ویریبل۔ اسی طرح ایگزامپل میں ورک پلیس کے اوپر جب آپ جاب کرتے ہیں وہاں پہ آفس کے اندر، تو ہائر موٹیویشن میں انکریز پرفارمنس، ہائر موٹیویشن سے کیا پرفارمنس میں اضافہ ہوتا ہے، تو پرفارمنس جو ہے وہ ہمارا ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے، جو آپ جج کرنا چاہتے ہیں، جو آپ نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں اس کو بولتے ہیں ڈیپینڈنٹ ویریبل، اور جس کی وجہ سے اس پرفارمنس میں فرق آ رہے ہے، زیادہ موٹیویشن کی وجہ سے یا ہائر موٹیویشن کی وجہ سے پرفارمنس بڑھتی ہے، اس لیے اس کو بولیں گے یہ ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے، اور موٹیویشن کو بولیں گے انڈیپینڈنٹ۔ اسی طرح اگر مارکیٹنگ کے سیکٹر سے اگر ہم دیکھیں تو جیسے تھا کہ مور ایڈورٹائزنگ میں انکریز سیل، تو بھائی جتنی مارکیٹنگ کریں گے، جتنی آپ ایڈورٹائزنگ کریں گے اس سے سیلز بڑھے گی، تو ہمارا فوکس ہے سیل کو بڑھانا، تو سیلز کو ہم کہیں گے یہ ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے، اور ایڈورٹائزنگ کو کہیں گے یہ انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے۔ اچھا، اب ایک گراف کی مدد سے بھی یہ سمجھ لیں کہ اوورآل جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ویریبل جو ہے یہ انفلوئنس کرتا ہے، یہ ریلیشن شپ چیک کریں، آپ دیکھیں یہاں یہ ڈیپینڈنٹ ویریبل، اس کو یوں لکھا جاتا ہے، ڈیپینڈنٹ ویریبل کو آپ نے رائٹ سائڈ پہ لکھا اور آئی وی کو آپ نے لیفٹ سائڈ پہ لکھا، اور یہ ایک تیر کی مدد سے ہم نے اس کو شو کرنا ہے، تو اس کو کہتے ہیں یہ ریلیشن شپ ہے، یہ کاز اینڈ افیکٹ ہے، یہ اس کی وجہ ہے انڈیپینڈنٹ ویریبل، اور یہ افیکٹ ہے، اس کے اوپر یہ سب ڈل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کی ایگزامپل 1 2 3 کیا ہے؟ جیسے یوز آف ٹیکنالوجی، یہ انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے، اور ورک ایفیشنسی اگر ہم بڑھاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں یہ ڈی وی ہے، اور اسی طرح اگر ہم ایڈورٹائزنگ کی بات کریں تو آئی وی کو ہم اس تیر کی مدد سے جو افیکٹ شو کرتا ہے، یہ اس کو افیکٹ شو کرنے کے لیے ڈالا جاتا ہے تیر کو، تو ڈی وی اس کو ہم سیلز کہیں گے، تو سیل جو ہے وہ اس کا ڈی وی ہے۔ اسی طرح اب اسٹڈنگ مور آورز میں امپروو ایگزام پرفارمنس، اگر ایک بندہ ہے، ایک بچہ ہے، وہ محنت زیادہ کرتا ہے تو اس کی کیا ایگزام پرفارمنس بڑھتی ہے، تو اسٹڈی آور جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے، اور اسی طرح ایگزام پرفارمنس ہے۔ اگر آپ کو انڈیپینڈنٹ ویریبل میں اور ڈیپینڈنٹ ویریبل میں، کنسٹرکٹ میں، ہائر آرڈر کنسٹرکٹ میں، لوئر آرڈر کنسٹرکٹ میں یہ بات سمجھ آ گئی کہ یہ کیا ہوتی ہیں، تو اسی سے ہی آگے جو اس کا ٹائٹل ہے، ٹائٹل آف دی ریسرچ پیپر، وہ بنے گا۔ اور یہ کوئی شروع میں اگر آپ کو اس کا 50% بھی سمجھ آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی ہم آگے بڑھیں گے تو ہم پچھلی باتوں کو بھی ریپیٹ کریں گے، اس لیے آپ جڑے رہیے اور سیکھتے جائیے، ہم انشاءاللہ آپ کو سکھاتے جائیں گے، اور آپ انشاءاللہ کچھ ہی دنوں کے اندر آپ ریسرچ کے کنگ بن جائیں گے۔ ہمارا مشن ہے کہ آپ کو بہترین جو ہے وہ ریسرچ کی ہم جو ٹپس دے سکیں وہ ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ اپنا رکھیے خیال، آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔